بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آزاد کشمیر میں اس دفعہ کے جو الیکشن ہے وہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اور وہاں کے لوگوں نے جس طریقے سے رد عمل دیا ہے وہ بھی حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرپور ڈویژن میں انتخابات ہوئے جس کا ٹرن آؤٹ بھی بہت کم تھا، اور جو بھی انتخابات ہوئے اس کے مطابق نون لیگ نے 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی کی 4 نشستیں ہیں۔ پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے درمیان جو کانٹے دار مقابلہ تھا، 13 میں سے 11 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے، جس کے مطابق نون لیگ نے 7 اور پیپلز پارٹی نے 4 نشستوں پر کامیابی سمیٹی۔ ابھی 2 حلقوں کے نتائج آنا باقی ہیں، اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے میرپور، کوٹلی، بھمبر میں قائم 13 حلقوں میں ووٹنگ ہوئی، اور 5 بجے تک ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹے کا اضافی وقت بھی دیا گیا، جس کے بعد اب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ LA1 میرپور 1 کے تمام 139 پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے اظہر صادق نے 15,427 ووٹ لیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے محمد افسر شاہد نے 9,832 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے۔ LA2 میرپور 2 کے تمام 149 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آئے، اور پیپلز پارٹی کے قاسم شاہ نے 12,904 ووٹ لیے، جبکہ مسلم لیگ نون کے عظیم بخش نے 8,182 ووٹ حاصل کیے۔ LA3 میرپور 3 کے تمام 161 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان 11,646 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے چودھری محمد سعید 9,832 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA4 میرپور 4 162 پولنگ اسٹیشن مسلم لیگ نون کے چودھری رخسار احمد نے 20,172 ووٹ لیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے چودھری سہیب ارشد نے 13,865 ووٹ لیے۔ LA5 بھمبر 1 کے مطابق مسلم لیگ نون کے وقار احمد نور نے 29,875 ووٹ لیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے چودھری پرویز اشرف نے 29,143 ووٹ لیے۔ LA6 بھمبر 2 کے 195 پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق چودھری محمد رزاق نے 21,210، جبکہ پیپلز پارٹی کے چودھری شان نے 11,354 ووٹ حاصل کیے۔ LA5 بھمبر 3 کے تمام 237 کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق نے 35,490، جبکہ چودھری انوار الحق نے 25,100 ووٹ حاصل کیے۔ LA8 کوٹلی 1 کے چودھری پرویز اشرف کے ظفر اقبال ملک نے پیپلز پارٹی کے جو ہیں انہوں نے 19,535 ووٹ لیے۔ مسلم لیگ نون کے ملک محمد نواز خان نے 11,966 ووٹ حاصل کیے، اور LA9 کوٹلی 2 کے مطابق مسلم لیگ نون کے عمیر نعیم ووٹ 31,080 تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بڈیانوی کے 28,503 ووٹ تھے۔ یہ سارے نتائج ہیں جی آپ کے سامنے جو میں نے رکھے ہیں۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر وائلنس بھی بہت ہوا، اور اس انتخابات کو خونی بنا دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے دوران کوٹلی کے علاقے نکیال میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائم 13 پولنگ اسٹیشن پر جو ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ کے نتائج کے مطابق یہ غیر حتمی نتائج تھے، اور انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران کوٹلی کے علاقہ نکیال میں جو شخص جاں بحق ہوا اس کا تعلق پیپلز پارٹی کے تھا، اور یہ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن مختار تھا، جس کا جو آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں دربار بابا شادی شہید کی پولنگ اسٹیشن میں ہنگامہ آرائی ہوئی، اور DRO کے مطابق شرپسندوں نے پولنگ باکس چھین کر آگ لگا دی، اور بیلٹ باکس میں 232 ووٹ تھے۔ شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ حلقہ LA6 کے 3 پولنگ اسٹیشن پر لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی ہوئے، اور پولنگ اسٹیشن کا پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے عملے سے بیلٹ باکس چھیننے کی بھی کوشش کی۔ یہ وائلنس کشمیر میں پہلے کبھی نہیں سننے میں آیا، لیکن اس دفعہ سخت قسم کا وائلنس ہوا، اور یہ ان لوگوں نے یہ پیپلز پارٹی کا جیلہ تھا جس کو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مارا، اس کو قتل کر دیا، اور اس پر بڑا شدید رد عمل بھی آیا، اور اس میں بلاول بھٹو کا بیانات بھی آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔
اب جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے جی کہ راولہ کوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حملے میں رینجر سپاہی شہید اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. یہ وائرس کافی عرصے سے جاری ہے اور راولہ کوٹ میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے. انہوں نے ابھی تک دھرنا دیا ہوا ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بتایا کہ کالعدم تنظیم نے راولہ کوٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی اور روکے جانے پر فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا گیا. آخری اطلاعات کے مطابق راولہ کوٹ کے مضافات میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں رینجرز کے سپاہی علی رضا نے جام شہادت نوش کیا. اس کے علاوہ پرتشدد مظاہرین کے حملے میں پولیس کے 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے جبکہ مظاہرین نے رینجرز پولیس کی ایک گاڑی کو نظر آتش بھی کر دیا. ادھر راولہ کوٹ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شدید اشتعال انگیزی کے باوجود انتہائی تعامل اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اعلامیہ کے مطابق کامیاب انتخابی عمل کو سبزار کرنے کے لیے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تشدد، آتش زنی، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری اہلکاروں املاک پر حملے کے پرتشدد عزائم کو بے نقاب کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست کی عملداری ہر قیمت برقرار رکھی جائے گی جبکہ تشدد، آتش زنی اور حملوں میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹاڑے میں لایا جائے گا. پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پورے سیکورٹی فورسز پوری طرح پرعزم ہیں اور اعلامیہ میں کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ افواہ اور گمراہ کن پروپیگنڈا سے گریز کریں اور صرف مصدقہ معلومات پر اعتماد کریں. یہ جناب علی یہاں پر نیٹ بھی نہیں چل رہا، لوگوں کی رسائی بھی نہیں ہے، یہاں پر انتخابات بھی نہیں ہوئے، دھرنا بھی جاری ہے اور دھرنے کو بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے جو لیڈر ہے وہ بھی کہیں غائب ہیں یا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہاں پر وائلنس شدید ہے اسپیشل راولہ کوٹ میں اور اس کے مضافاتی علاقوں میں. تو اس طرح کے حالات میں انتخابات اگر ملتوی کر دیے جاتے تو بہتر تھا. ابھی دوسرا مرحلہ بھی آئے گا، اس کے بعد پھر یہ تیسرا مرحلہ بھی ہے اور پھر یہاں پاکستان میں جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی جس پر یہ سارا شدید قسم کا یہ رد عمل دیا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان انتخابات پر جو سوالیہ نشان لگ گیا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا. چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.